السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان واحد جمع اور مذکر مونث ہے۔ واحد میں صرف ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ جمع میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اردو قندیل بک سے واحد کے جمع سیکھیں۔ واحد کے جمع یاد کریں: آلہ، آلات، آیت، آیات، آفت، آفات، اشتہار، اشتہارات، ادب، آداب، برکت، برکات، تجربہ، تجربات، ترکیب، تراکیب، تاریخ، تواریخ، تدبیر، تدابیر، تحفہ، تحائف، تصویر، تصاویر، جذبہ، جذبات، جسم، اجسام، حاکم، حکام، حکم، احکام، حیوان، حیوانات، حرف، حروف، حد، حدود، حصہ، حصے، حرکت، حرکات، خاتون، خواتین، خط، خطوط، خیال، خیالات، خبر، اخبار، خدمت، خدمات، دفتر، دفاتر، سبق، اسباق، شاعر، شعراء، شہید، شہداء۔ آئیے اب ہم مذکر مونث سیکھتے ہیں۔ مذکر وہ کلمہ ہے جو نر کے معنی میں استعمال ہو، مثلاً لڑکا، گھوڑا، ہرن، مرد۔ یہ کس کی مثالیں ہیں؟ مذکر کی۔ مونث وہ کلمہ ہے جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو، مثلاً لڑکی، گھوڑی، ہرنی، عورت۔ یاد رکھیں، مذکر کا دوسرا نام تذکیر اور مونث کا دوسرا نام تانیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر مونث کو تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اردو قندیل بک میں سے مذکر مونث کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ مونث الفاظ کے آخر میں نون لگایا جاتا ہے، جیسے درزی، درزن، مالی، مالن، حلوائی، حلوائن، مولوی، مولوائن، نائی، نائن۔ کچھ مونث الفاظ کے آخر میں ہ لگایا جاتا ہے، جیسے والد، والدہ، شاعر، شاعرہ، مریض، مریضہ، خادم، خادمہ، ملازم، ملازمہ، عزیز، عزیزہ، معلم، معلمہ، محترم، محترمہ، سلطان، سلطانہ۔ بعض جانوروں کے نام ہمیشہ بطور مذکر استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مونث نہیں ہوتے، جیسے طوطا، بلبل، بھیڑیا، کوا، مچھر، الو، گدھ، ہدہد، خرگوش، جھینگڑ، کیڑا وغیرہ۔ بعض جانوروں کے نام ہمیشہ مونث استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے مذکر نہیں ہوتے، جیسے لومڑی، مچھلی، قمری، چیل، کوئل، فاختہ، مینا، مکھی، جو، چھپکلی وغیرہ۔ بچوں، اپنی اردو کی ورک شیٹ کو کھولیں اور واحد جمع مذکر مونث کا صفحہ حل کریں۔